یا صاحب ایسے احتجاج اور ملک گیر ہڑتال پہیہ جام یہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں حکومت پر؟ پہیہ جام تو نہیں تھا، پر یہ ضرور پریشر نہیں، پریشر کیا ہے، یہ ایک بتاتا تو ہے نا کہ بے چینی کتنی ہے، ڈسکنٹینٹ کتنا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے علامات ہیں۔ بجلی کے بل، مہنگائی، چینی کی کنٹرول سے باہر جانا کہ جی وہ سمگل ہو رہی ہے، کرنسی مارکیٹ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، وہ ہم بعد میں کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک جو ملک گیر افراتفری ہے، افراتفری کا دوسرا نام انارکی ہے، حالات کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے، ریاستی ایکسپیریمنٹ، وہ کارگر ثابت ہو نہیں رہا۔ جو پاکستان معرض وجود میں 47 میں آیا تھا، اسے ایک حادثہ 71 میں ہوا تھا، لیکن اب تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ اس تجربے کے رنگ پسٹن جو ہیں وہ سارے بیٹھ گئے ہیں۔ اب نئے رنگ پسٹن کہاں سے آئیں گے، کون ڈالے گا، کاریگر کون ہوں گے؟ پر یہاں نتھنگ از ورکنگ، کچھ بھی نہیں کام ہو رہا۔ اچھا، جہاں پہ دھیان دینا چاہیے جن چیزوں پہ اور جن کو دینا چاہیے وہ اور لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ یہاں پہ اتنے گمبھیر مسائل ہیں لیکن غیر ضروری محاذ بھی کھولے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کسی سے آپ بات کر لیں، کوئی تاجر ہو، کسان ہو، وہ جب مقدمے بازی میں لگ جائے تو اپنا وہ جو اس کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کھیت کھلیان، اس پہ توجہ نہیں دے سکتا۔ تاجر جو ہے کہیں اور ہو جائے تو اپنی دکان پہ توجہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ جو ہم نے محاذ کھولے ہوئے ہیں، پھر معیشت پہ کون دھیان دے گا، سیکیورٹی سچویشن پہ کون دھیان دے گا؟ یہاں تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو چور ڈکیت جنہوں نے پچھلے 40 45 50 سال سے اس ملک کی دولت کو لوٹا، آرام سے کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے، کوئی اونچی دیواروں کے پیچھے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، 2 خاندانوں نے تباہی مچا دی، لیکن ان کے پیچھے کوئی نہیں جا رہا۔ کن کے پیچھے جا رہا ہے؟ یہاں پہ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ زبان کیوں کھول رہے ہو؟ سب سے بڑا اس وقت جرم یہ ہے کہ زبان آپ کھول رہے ہو۔ مہنگائی جائے، بل جائیں، فلانے جائیں، وزیر اعظم کیا کہتا ہے، IMF کے ساتھ مہنگا معاہدہ یہ جو PDM حکومت نے کیا تھا، کیونکہ ان کا دھیان اور کہیں بٹا ہوا تھا، نااہل لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ایک سمپل معاہدہ ہونا تھا، قوم کی گردن پہ انہوں نے یہ مہنگا، وہ جو منشی صاحب ہیں، وہ اکاؤنٹنٹ صاحب جو ہیں، وہ سمدھی صاحب جو وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے مشورے دے رہے ہیں لندن سے بیٹھ کے، مشورے دے رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں، مطلب کوئی تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے۔ بولی جا رہے ہیں جس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ کیا کیا؟ 45 سال سے جو لوٹ مار ہے، جو 2 بڑے سیاسی خاندانوں نے جو یہاں پہ کی ہے، وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ تو جرم اب نیب لا میں بھی نہیں رہا کچھ۔ اتنی سیلنگ ہے، لیکن زبان کھولو گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کرو گے تو اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ بھئی آپ دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہو رہا ہے۔ ویسٹرن بارڈر دیکھ لیں، بلوچستان دیکھ لیں، فرنٹیئر دیکھ لیں، اندرونی محاذ آپ دیکھ لیں، تاجروں کا یہ دیکھ لیں۔ آپ کہہ رہی ہیں پریشر، یہ ایک علامتی چیز ہے، ڈسکنٹینٹ ہے، بے چینی ہے ملک میں۔ ٹھیک ہے، ایسا بات ہو رہی ہے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں نگران وزیر اعظم کی جانب سے، حکمرانوں کی بے حسی ایسے ہی جاری رہی تو حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ نگرانوں کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نگرانوں کو تو نگران آپ نے رہنے نہیں دیا۔ نگران ہوتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے۔ وہ تو آپ نے کہا وہ نہ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے وہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا وہ اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے ہم 90 دن میں کرائیں گے، پہلے وہ یہ بھی کہتے تھے ہم پنجاب کے بھی کرائیں گے، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو نگران نہ رہے۔ آپ نے قانون پاس کر دیے ہیں، یہ جو گئی ہے پارلیمنٹ جو نیشنل اسمبلی، اس سے کہ نگرانوں کے اختیار بڑھا دیے جائیں تاکہ وہ غیر ملکی معاہدے وغیرہ کو کر دیں۔ تو نگران تو آپ نے چھوڑے نہیں ہیں، پھر کس لیے چھوڑے ہیں؟ جن کو آپ لائے ہیں ان کی وہ اتنی صلاحیت ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکیں؟
اس میں کوئی ذاتی حملہ کاکڑ صاحب کے خلاف نہیں ہے، کسی نہیں ہے، پر ان کی یہ کیپیسٹی ہے، ان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کر سکیں۔ پھر کون چلا رہا ہے، اور جو چلا رہے ہیں ایسے، اب میں زیادہ اس سے نہیں کہہ سکتا، ان کی کیا کیپیسٹی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے، دیکھیے ایک ایمپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے، آبجیکٹیو ایویڈنس جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اپریل پچھلے سال سے۔ بھئی آپ سے کوئی ایک چیز مینج ہو رہی ہے، کوئی ایک کا نام لے لیں یہاں پہ کہ نہیں یہ ہم نے کر لیا ہے، زر مبادلہ آ رہا ہے، یا تیل کے کنویں نکل آئے ہیں، یا سعودی عرب سے پیسہ آ رہا ہے، یا ایکسپورٹس بڑھ گئے ہیں، یا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو گئی ہے۔ بھئی ایمپیریکل ایویڈنس جو سامنے ہے آپ کی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہیں آپ کر سکتے۔ یہ جو ہے، میں اب اس پہ زیادہ نہیں وہ کرنا چاہتا، میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا اس کو، ڈسکشن کو۔ پہلے برے تھے۔ بھائی برے کا علاج ہوتا ہے الیکشن کراتے آپ، ان کا احتساب عوام پاکستان کرتی۔ میں اس پروگرام میں کہتا تھا جب ان کی حکومت تھی کہ ان کا ٹکٹ جو ہے، وہ امیدوار آگے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو، ہم سمجھتے تھے کہ یہ تھا۔ بھئی کرنے دیتے نا۔ آپ کہاں کے افلاطون بن گئے تھے پچھلے سال اپریل میں کہ آپ نے یہ سارا کچھ اکھاڑ کر دیا؟ کھلواڑ آپ نے پیدا کیا ہے تو آپ سے کچھ ہینڈل ہو رہا ہے؟ ستیہ ناس آپ نے اس ملک کا کر دیا ہے۔ مثالی ملک پہلے بھی نہیں تھا، اس تک وہ ہم جاتے نہیں ہیں۔ آپ کو وہ شوق کیوں پیدا ہوا کہ ہم نے یہ کرنا ہے؟ وہ بیرونی وہ جو ہے ڈیوڈ لوب، وہ ڈونلڈ لوب وغیرہ، وہ آپ چھوڑ دیجئے، پر آپ نے چیزیں سنبھالی۔ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی سنبھالی گئی تھی۔ اب آپ آ رہے ہیں، اب بھائی کوئی ڈبل کیبن کسی چیز کا علاج ہے؟ ٹھیک ہے، آپ یہ جو ہے، جو مہنگائی ہے، فلانا ڈبل کیبن ان کے پیچھے جاتی نہیں ہے۔ ٹھیک، گزشتہ روز میران شاہ میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ کے نتیجے میں ایک میجر اور ایک سپاہی شہید ہوئے، جبکہ اس سے پہلے بنوں میں فوجی قافلے پر خودکش حملے کے نتیجے میں 9 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایاز صاحب، مسلسل ہمارے سیکیورٹی ادارے ٹارگٹ پر ہیں، کیا مقاصد ہیں اس کے؟ مقاصد تمہیں پتہ ہے، وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں۔ اگر آپ چارٹ بنائیں اس سال کا، جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اتنا خطرناک صورتحال آپ کو نظر آئے، اگر پاکستان کا فرنٹیر کا اور بلوچستان کا آپ بتائیں، اور اتنے ہیں۔ 2014 میں آپریشن ہوا تھا، ہدف اس کے 2 تھے۔ ایک کراچی کو آزاد کرانا، کیونکہ وہ اسٹیٹ کنٹرول سے چلا گیا تھا، ایم کیو ایم کی وہاں پہ تسلط تھا۔ دوسرا فاٹا کی جو ایجنسیز ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی اور یہ جو ہیں ان کا کنٹرول تھا، ریاست پاکستان کا نہیں تھا۔ دونوں جگہوں پہ آپریشن کامیاب رہے کیونکہ ان میں یکسوئی تھی، کنسنٹریشن تھا، کنسنٹریشن آف مائنڈ، ارادہ ہر چیز کا۔ آپ کی ریاست جو اس وقت یکسوئی ہے، اس میں بٹی ہوئی ہے، دھیان بٹا ہوا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، اس کو دبانا ہے۔ اب میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، پر آپ ساری بات سمجھ رہی ہیں۔ جب تک آپ نے یکسوئی، ہمارے جوان روزانہ کی بنیاد پہ مر رہے ہیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، افسر مر رہے ہیں۔ یہ کسی اور ملک میں ہوتا، امریکی بھی رہے ہیں نا یہاں پہ افغانستان میں، جس دن 4 کہیں امریکی مرتے تھے تو وہاں کہرام مر جاتا تھا کہ یہاں پہ یہ عراق میں ان کا یہ، یہاں پہ آئے روز یہ جو حالیہ دنوں میں ہیں، یہ کوئی تھوڑی تعداد ہے۔ 271 واقعات ہو چکے ہیں ہمارے اس سال۔ فوجی جو ہیں، ہمارے فوجی وہاں پہ جا کے فرنٹ لائن پہ مر رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، ایگزیکٹلی۔ پر یہاں پہ آپ کی کوئی مطلب کوئی یکسوئی ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کے لیے پرائیورٹی بھی ہے کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے؟ بھئی اس پہ دھیان دیں، پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے اس دہشت گردی سے۔ بالکل، یہ دہشت کوئی گردی پٹاخوں کا والی ناصر دہشت پھیلتا گردی جا رہا ہے۔ نہیں